اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 19۔ سورہ مدثر کی گزشتہ آیات نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھے۔ آپ کی قوم چونکہ جفاکار تھی، بت پرست اور درگاہ پرستی ان کا دین تھا، باپ دادا کی روش اس کی دلیل تھی، غرور و تکبر اور حمایت و انکار اس کا اخلاق تھا۔ اس کے علاوہ وہ جزیرہ عرب میں دینی پیشوائی کے صدر نشین تھے۔ ان کے اصول مرکز پر قابض اور ان کے وجود کی نگہبان تھے، اس لیے اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک حیرت انگیز صورتحال نہ آ جائے۔ بعثت کے بعد 3 سال تک خفیہ دعوت کا سلسلہ جاری رہا۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد اگرچہ کہ دعوت و تبلیغ کا اعلانیہ حکم نہیں آیا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو چپکے بت پرستی سے منع کرتے اور سمجھاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ ابتدا میں ایمان لانے والوں کو مومن یا مسلم کے بجائے مصدق کہتے تھے، یعنی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تصدیق کرتے تھے۔ دعوت کیا تھی؟ نمبر 1، توحید، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کی رسالت کی گواہی دینا۔ نمبر 3، جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے وہ دوسروں کو شرک کی تاریکی سے باہر نکالیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو سخت مشکلات پیش آئیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض اسی قدر ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف صرف تبلیغ و دعوت پر اکتفا فرمائیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں تو مشکل نہ تھی، لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام خود و سلامت رہ کر عرب اور نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کو فراغ اسلام سے منور کر دینا تھا، اس لیے نہایت تدبیر اور تدریج سے کام لینا پڑا۔ سب سے پہلے مرحلہ یہ تھا کہ یہ پرخطر راز پہلے کس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے لیے صرف وہ لوگ انتخاب کیے جا سکتے تھے جو فیض یاب صحت رکھ چکے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات اور حرکات و سکنات کا تجربہ ہو چکا تھا، جو پچھلے تجربوں کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق و دعویٰ کا قطعی فیصلہ کر سکتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم محترم تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش و تربیت میں پلے تھے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بھولے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو برسوں سے فیض یاب خدمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں دعوت دی تھی، یہ سب کے سب سنتے ہی ایمان لے آئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ اسلام میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بہت نرم طبیعت، صاف گو، بلند اخلاق اور ہردل عزیز تھے۔ ان کے بعد امیر امت حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح، حضرت ابو سلیم بن عبد الاسد مخزومی، ان کی بیوی سلیم، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی الفضل بنت حارث الہلیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء، ارقم بن ابی الارقام مخزومی، عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد المناف، سعید بن زید ادوی اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب ادویہ،
اور خباب بن ارت تمیمی، جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسما بنت عمیس، خالد بن سعید بن عاص اموی، ان کی بیوی امینہ بنت خلف اور ان کے بھائی امراؤ بن سعید بن عاص، خطاب بن حارث جمی، ان کے بیوی فاطمہ بنت مجل اور ان کے بھائی حاتاب بن حارث اور ان کی بیوی فقیہہ بنت یسار اور ان کے ایک اور بھائی عامر بن حارث، مطلب بن ازہر زہری اور ان کی بیوی رملہ بنت ابی اوف، نعیم بن عبداللہ بن نحام ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ سب قبیلہ قریش کے مختلف خاندانوں اور شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش کے باہر سے جو لوگ پہل اسلام لائے ان میں سر فہرست یہ ہیں: ام ایمن برکھا حبشیہ، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن مسعود ہذلی، مسعود بن ربیعہ قاری، عبداللہ بن جحش اسدی، ان کے بھائی حامد بن جحش، ہلال بن ربعہ حبشی، صہیب بن سنان رومی، عمار بن یاسر انسی، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ، اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خفیہ 3 سال تبلیغ کے دوران جن لوگوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آزاد کردہ غلام، حضرت بلال بن رباح، حضرت خباب بن ارت، حضرت یاسر بن عمار، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب بن سنان، حضرت سمیہ بنت سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ یہ سب سابقین اولین کے لقب سے معروف ہیں۔ تلاش جستجو سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسلام کی طرف سبقت لے جانے والوں میں سے ہیں، وصف سے موصوف کیے گئے ہیں اور ان کی تعداد مردوں اور عورتوں کو ملا کر 130 تک پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ بات پورے یقین کے ساتھ نہیں معلوم ہو سکی کہ یہ سب کھلی دعوت و تبلیغ سے پہلے اسلام لائے یا بعض لوگ اس کے متقر بھی ہوئے تھے۔ اس 3 سالوں کے عرصے میں نماز بھی مسلمان کسی گھاٹی میں چھپ کر ادا کرتے تھے۔ ان ہی ایام میں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاقاً ابو طالب وہاں آئے اور نماز ختم ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یہ کیا دین ہے اور یہ کیسی عبادت ہے؟ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدین پر اپنے اسلام قبول کرنے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ یہی اللہ کا دین ہے، اسی کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا ابو طالب کو اس دین کو قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اپنا آبائی دین نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت ابو طالب نے یہ بھی کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اپنے فرزند حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کی تلقین کی۔ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ خفیہ طور پر جاری رہا۔ تقریباً 2.5 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن کچھ مسلمان جن میں حضرت عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خباب بن ارت، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، مکہ سے کچھ دور ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ کچھ کافر وہاں پہنچے اور ان سب کو نماز پڑھتے دیکھ کر مذاق اڑانے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال کے نوجوان تھے، جنہوں نے 8 کافروں کو مذاق سے تنگ آ کر سامنے پڑے اونٹ کے ڈھانچے کی ایک ہڈی اٹھائی اور بنی تمیم کے عبداللہ بن خطل کے سر پر اپنی پوری طاقت سے دے ماری، جو کہ سب سے آگے تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کافر کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ اسلام کی حمایت میں پہلی ضرب تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ
بعد میں فاتح ایران بنے۔ جب مومنین کی ایک جماعت اخوت و تعاون کی بنیاد پر قائم ہو گئی، جو اللہ کا پیغام پہنچانے اور اس کے مقام دلانے کے بوجھ اٹھا سکتی تھی، تو وحی نازل ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلے عام دعوت دیں اور ان کے باطل کی خوبصورتی کے ساتھ رد کریں۔ اور اس کے بعد سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 اور 215 نازل ہوئیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے، اور جو مومن آپ کے پیچھے چلیں ان کے لیے انکساری کے ساتھ اپنی شفقت کے بازو جھکا دیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 214 اور 215۔ آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے سامنے اپنی دعوت پیش کروں، اس لیے اس دعوت کا اہتمام کرو اور بنی عبد المطلب کو اس میں شرکت کے لیے بلا بھیجو۔ چنانچہ تقریباً 40-45 اہل خاندان جمع ہوئے۔ بعد طعام ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارا عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، پس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خاندان ہی کافی ہے۔ اگر تم اپنے بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور بقیہ عرب بھی اس کی مدد کریں۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خاندان کے لیے تم سے بڑھ کر شر کا باعث ہوگا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ ابو لہب کے کہنے پر سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنے بغیر ہی منتشر ہو گئے۔ چنانچہ دوسرے دن پھر ضیافت کی گئی۔ کھانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا، اے بنی عبد المطلب، مجھے کسی ایسے عرب نوجوان کا علم نہیں جو اپنی قوم کے لیے میری لائی ہوئی دعوت سے بہتر دعوت لایا ہو۔ یہ دین حق کی دعوت ہے، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خالصتاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ واللہ تم لوگ اس طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر حضرت ابو طالب نے کہا، میں نہ پوچھو ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے اور مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خاندان جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے سب سے پیش ہوں، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہو اس کو انجام دو، واللہ میں تمہاری مسلسل حفاظت و حمایت کروں گا۔ البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ ابو لہب نے کہا، اللہ کی قسم برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر حضرت ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ دفاعتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا، گو مجھ کو آشوب چشم ہے، گو ٹانگیں پتلی ہیں، گو کہ میں سب سے نو عمر ہوں، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد سورہ حجر کی آیت نمبر 94 کے ذریعے
اعلانیہ تبلیغ کا حکم نازل ہوا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجیے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجیے۔ سورہ حجر آیت نمبر 94۔ آئندہ قسط انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔